السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیے اس ویڈیو کو شروع کریں۔ کوئی چیز منوانی ہو تو آنسو بہا کر دیکھو اس کے ساتھ۔ آنسو کی بڑی قدر کرتا ہے اللہ۔ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرے بندے حل لکم من ملجأ سوی اللہ، میرے علاوہ تیرا ہے کون؟ ڈر کر بھاگے گا تو کدھر جائے گا؟ صحیح بات۔ ڈر کر بھاگے گا تو کدھر جائے؟ اس سے ڈرا تو بھاگ کر جائے گا کہاں؟ میرے سوا تو تیرا کوئی ہے ہی نہیں، بھاگنا کدھر؟ ڈر کر کے بھاگنا بھی ہے تو میری طرف بھاگنا ہے۔ بالکل۔ کوئی چیز منوانی ہو تو آنسو بہا کر دیکھو اس کے ساتھ۔ آنسو کی بڑی قدر کرتا ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایسا آدمی جو تنہائی میں ہوا اور اس نے اپنی کتاب زندگی کے اوراق پلٹے، دیکھا کہ سارے اوراق سیاہ ہیں، گناہوں سے بھرے پڑے اور رو پڑا۔ اللہ فرما رہا ہے ایسے بندے سے کہو کہ وہ ہمارے عرش کے سائے کے نیچے آ جائے۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، انسان ہمیشہ اس کی فطرت ہے کہ جب وہ کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے بھاگتا ہے، لیکن اللہ کا خوف ایک عجیب چیز ہے کہ وَلَكِنْ تَخَافُ مِنَ اللَّهِ، لیکن تم اللہ سے ڈرتے ہو تَفِرُّ إِلَيْهِ، اللہ کہہ رہا میری طرف بھاگو۔ یہ عجیب بات نہیں؟ آدمی جب کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے بھاگتا ہے۔ الانسان دائما عندما يخاف من شيء يفر منه، آدمی جب کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اسے بھاگتا ہے، اور اللہ کہہ رہا مجھ سے ڈرو اور پھر کہہ رہا میری طرف بھاگو۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ عجیب و غریب قسم کا خوف ہے کہ اس سے ڈرو بھی اور بھاگو بھی۔ کیا کہنا چاہتا ہے اللہ؟ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرے بندے حل لکم من ملجأ سوی اللہ، میرے علاوہ تیرا ہے کون؟ ڈر کر بھاگے گا تو کدھر جائے گا؟ ڈر کر بھاگے گا تو کدھر جائے؟ اس سے ڈرا تو بھاگ کر جائے گا کہاں؟ میرے سوا تو تیرا کوئی ہے ہی نہیں، بھاگنا کدھر؟ ڈر کر کے بھاگنا بھی ہے تو میری طرف بھاگنا ہے۔ حل لکم من ملجأ سوی اللہ، میرے علاوہ تیرا ہے کون؟ ڈر کر کے بھاگے گا بھی تو کدھر بھاگے گا؟ میری طرف بھاگے گا۔ ھذا ھو المعنى العجیب فی ففروا الی اللہ، مفسر کہتا ہے کہ یہ عجیب و غریب معنی ہے ففروا الی اللہ میں، کہ ایک جگہ بولتا ہے مجھ سے ڈرو اور ایک دفعہ کہتا ہے کہ میری طرف بھاگو۔ ارے بھائی جس سے کوئی ڈرتا ہے اسے بھاگتا ہے، اس کی طرف بھاگتا کہاں؟ اس سے بھاگتا، اس کی طرف نہیں بھاگتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب و غریب جملہ ہے، یہ ھو المعنى العجیب فی ففروا الی اللہ، یہ اللہ کی طرف بھاگو، مجھ سے ڈرو میری طرف بھاگو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کتنا پیار ہے اللہ کو اپنے بندوں سے۔ تم مجھ سے ڈرو، لیکن جب مصیبتوں سے بھاگنا ہے تو کہاں بھاگ کر جاؤ گے؟ میرے سوا تمہارا ہے کون؟ میری طرف بھاگو۔ حل لکم من ملجأ سوی اللہ، اللہ کے علاوہ میرے علاوہ تمہارا ہے کون؟ تو گناہ ہو جائیں تو بھاگنا کس طرف ہے؟ میرے رب تیری طرف بھاگتا ہوں۔ بچے سے کوئی غلطی ہوتی ہے، ماں اس کے بال پکڑ کر کے پیٹنے لگتی ہے، اور جتنا مارتی ہے اس کو وہ اپنی منڈی اس کی آغوش میں گھسایا جاتا ہے، اتنا لپٹتا جاتا ہے اپنی ماں سے۔ تو میرا رب کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ بچے کو ماں مارتی ہے تو بچہ بھاگتا تھوڑی ہے، جتنا مارتی ہے اس کی گود میں اتنی منڈی ڈالتے چلا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ اب بتاؤ جو رب اپنے بندوں سے اتنی محبت کرے وہ کتنی محبت کے لائق ہے؟ اندازہ لگائیے۔ میں تو کہتا ہوں جس طرح وہی عبادت کے لائق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ایسے ہی کائنات کی کوئی ایسی شے نہیں ہے جو اللہ سے زیادہ محبت کے لائق ہو۔ سب سے زیادہ محبت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے۔ جس طرح اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، سچی محبت کے لائق بھی اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ تو عبادت اسی کی جائے۔
اور سچی محبت صرف اسی سے کی جائے. هذا هو المعنى العجيب في ففروا الى الله. اللہ کی طرف بھاگو. هل لكم من ملجأ سوى الله. مجھ سے ڈرو بھی اور میری طرف بھاگو بھی. میرے سوا تمہارا ہے کون؟ تو گناہ ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو بھاگو اس کی طرف. اس کے سوا بھاگ کر جاؤ گے کہاں؟ کہیں نہیں جا سکتے، کہیں نہیں جا سکتے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے گھر گئے. دخل علی شاب. آپ کو بتایا گیا کہ وہ نوجوان بیمار ہے اور موت کی دہلیز پہ کھڑا ہے، کبھی بھی مر سکتا ہے. تو دخل علی شاب، آپ اس نوجوان کے پاس گئے، اس کے پاس بیٹھ گئے. دیکھا کہ وہ موت میں ہے، وہ فی الموت، بالکل مرنے کے قریب ہے. فقال له، آپ نے فرمایا کیف تجدک، تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو، تمہیں کیسے لگ رہا ہے. وہ ہوتے نہیں انٹرویو لینے والے، آپ کو کیسا لگ رہا ہے، آپ کو کیسا لگ رہا ہے. یہ دنیا کی بات ہے، فضول بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کیف تجدک، تمہیں کیسا لگ رہا ہے، تم اپنے آپ کو کیسے پا رہے ہو. نوجوان بولتا ہے واللہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول، انی ارجو اللہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ مجھ گنہگار کو بخش دے گا. وانی اخاف ذنوبی، اور میں اپنے گناہوں سے ڈر رہا ہوں، شاید میری گرفت فرما لے. امید ہے کہ مجھے بخش دے گا اور ڈر رہا ہوں کہ پکڑ نہ لیا جاؤں. تو ایک تو اللہ سے امید ہے مجھے کہ مجھے بخش دے گا وہ میرے گناہوں کی، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے بندوں سے، تو مجھے معاف کر دے گا. انی ارجو اللہ، اللہ سے امید ہے مجھے کہ مجھے معاف کر دے گا. وانی اخاف ذنوبی، اور میں اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں. تو ایک طرف امید ہے بخشش کی اور دوسری طرف اپنے گناہوں کا ڈر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی پیاری بات ہے، لا یجتمعان فی قلب عبد فی مثل هذا الموت. ایسے مقام پر، جس مقام پر تو کھڑا ہے کہ اب دنیا سے جانے والا ہے، ایسی جگہ اللہ تبارک و تعالی اگر کسی بندے کے اندر دو چیزیں جمع کر دے، امید اللہ سے اور دوسرے اس کے گناہوں کا خوف، تو آتاہ اللہ مما یرجو، جو وہ امید کر رہا ہے اللہ اس کو دے دے گا. وآمنہ مما یخاف، اور جس چیز سے ڈر رہا ہے اللہ اس سے امان دے دے گا. اللہ اکبر. تو دعا یہ کرو کہ اللہ اگر موت دے تو اس نوجوان کی طرح موت دے، کہ اللہ سے بخشش کی امید ہو. انی ارجو اللہ، کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا میرے لاکھوں ہزاروں گناہوں کے باوجود. اللہ سے کبھی نا امید نہیں ہونا ہے، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا ہے. اگر کوئی آدمی دنیا بھر کے گناہ کر لے اور یہ کہے کہ اتنے گناہ کر لیے ہیں میں تو جہنم میں ہی چلا جاؤں گا، میں بخشا نہیں جاؤں گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی توہین ہے. اللہ کی رحمت کی توہین نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تمام گناہ، تمہارے گناہ کتنے بھی بڑھ جائیں اللہ کی رحمت سے بڑے نہیں ہو سکتے، وسیع نہیں ہو سکتے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اللہ سے امید ہو، دعا کرو کہ یہ دونوں چیزیں موت کے وقت نصیب ہوں، جیسے اس نوجوان کو نصیب ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشخبری سنائی. تو گناہوں سے ڈرنا یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ایمان کی علامت ہے. میں نے بتایا نا، اخاف ذنوب وخافون ان کنتم مؤمنین، خوف من اللہ، یہ ایمانیت میں سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو آنکھیں ایسی ہیں، دو آنکھیں کہ ان کو آگ چھو بھی نہیں سکتی، ان کو آگ چھو نہیں سکتی. دو آنکھیں ایسی ہیں، ایک آنکھ عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ کہ اللہ کے ڈر سے اس سے آنسو نکل پڑے، عین بکت من خشیت اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے جو آنکھ بہہ پڑے اس آنکھ کو آگ نہیں چھو سکتی. میں نے بتایا تھا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک تو اپنی تعریف بہت پسند ہے اور دوسرے
بندوں کی آنکھوں سے نکلتا ہوا آنسو اسے بہت پسند. ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں جی جی یہودیوں کی طرح. اللہ فرما رہا ہے آنسو کس دل سے نکلتے؟ اس لیے کہ دل جب ڈرتا ہے یا دل میں رب تعالیٰ کی تعظیم ہوتی ہے، عظمت الخالق یا رب تعالیٰ کی محبت یا حقیقت کو جان لینا، اس کے بعد آنسو نکلتے ہیں. یہ کب نکلتے ہیں؟ جب دل جو ہے نرم ہو. اگر سخت ہو جائے، اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ. یہ دل تو ہے تو بڑا نرم سا ایک لوتھڑا گوشت کا، مگر یہ جب سختی پر آ جائے، سخت ہونے پر آ جائے تو یہ پتھر تو کیا، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے. اور جب یہ پتھر سے زیادہ سخت ہو جائے تو پھر رب کو رب نہیں مانتا ہو. دیکھو انبیاء کی اولاد ہیں، یہ یہودی انبیاء کی اولاد ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے بول رہے یا موسیٰ ادع لنا ربک، اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو. اچھی بات نہیں ہے؟ یہ کون بول سکتا ہے؟ یہ وہی بول سکتا ہے جس کا دل سخت ہو. وہ نہیں کہہ سکتے، وہ نہیں کہہ رہے کہ اے موسیٰ ہمارے رب سے دعا کرو. جی یہودی اس روئے زمین پر بدترین مخلوق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر احسانات کی بارش کی، انعامات اور نوازشات کی بارش کی، مگر ان لوگوں نے کبھی رب کو رب نہیں مانا. موسیٰ سے کہہ رہے یا موسیٰ ادع لنا ربک، اے موسیٰ تم اپنے رب سے دعا کرو. کتنی بدبخت قوم ہے، بتاؤ کتنی بدبخت قوم. وہ موسیٰ تمہارا رب اپنے رب سے بولے اذهب انت وربک فقاتلا انہا ہو رہا، جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اذهب انت تم وربک تمہارا رب، ربنا نہیں کہہ رہے. تو بڑے خوش نصیب ہیں آپ کہ جب آپ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، میرے رب ہمیں مغضوب علیہم کا راستہ نہیں چاہیے. جن لوگوں نے تجھے کبھی رب نہیں مانا، ہم تو تجھے اپنا رب مانتے ہیں اور تجھ سے محبت کرتے ہیں. یہ بڑی بات ہے. تو گویا کہ جب ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم، گویا کہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میرے رب، ان لوگوں نے تو تجھے اپنا رب نہیں مانا، میرے رب ہم تجھے اپنا رب مانتے ہیں. دعا کرتے ہیں ربنا، دعا کرتے ہیں رب اللہ. تو ایک تو وہ آنکھ بکت من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے رو پڑے، اور دوسرے وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، سرحد کے اوپر، مسلمانوں کی سرحد کے اوپر جو آنکھیں جاگ کر اس کی حفاظت کریں، بارڈر کی حفاظت کریں، ایسی آنکھیں جو جاگ کر حفاظت کریں، وہ بھی آگ انہیں مس نہیں کر سکتی، آگ انہیں چھو نہیں سکتی. تو سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کریں. یہ ڈر ہی بنیاد ہے ایمانیات کی، بہت بڑی چیز ہے. اگر اللہ کا خوف دل سے نکل جائے پھر بندہ اپنے نفس کے تابع ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے نفس کو اور خوف کو ایک جگہ لایا گیا ہے. دیکھیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. دیکھ رہے ہیں آپ، خوف اور نفس کو ایک ساتھ لایا گیا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو حرام خواہش سے روک لیا. آج کل تو ایسا ٹرینڈ نکلا ہے، اعلانات آتے ہیں، بہت ساری کلپس آتی ہیں جن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا دل جو چاہ رہا ہے اسے کرنا چاہیے. یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنے نفس کی خواہشات کو، اپنے نفس کو بے لگام چھوڑ دو
اور وہ دھڑلے کے ساتھ اپنی تمام خواہشات کو پورا کرے. یہاں دیکھ بالکل رہے ہی ہیں نہیں. کہ جو اللہ کے ڈر سے اپنے نفس کو حرام خواہشات سے روک لے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. تو ڈر کر کے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اور آپ کے دل میں اللہ کا خوف، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کو حرام خواہشوں سے روک رہے ہیں، حرام خواہشات سے، اور پھر اس کے لیے بدلہ بھی بہت. سبحان اللہ. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل آل إبراهيم إنك حميد مجيد.